ہیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس ہر جملے پہ آپ کی بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے یہ سبحان اللہ بھی ایک نیکی ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سبحان اللہ کی برکت سے ہی ہمیں پکا نمازی بنا دے۔ جو نماز پڑھنے مسجد میں آتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور دوسرا قدم، ایک قدم بندہ رکھتا ہے، ایک پاؤں رکھا، ایک نیکی لکھی گئی، اور دوسرا قدم جب رکھتا ہے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، کبھی ایسا ہوا ہے کہ بندہ کسی کے پاس جا رہا ہو، یعنی کسی کے پاس کوئی مہمان آ رہا ہو تو پہلے سے اتنے قدر ہوں، کتنی قدر کی جا رہی ہے اس بندے کی، حالانکہ نماز میں فائدہ بھی بندے کا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قدر کر رہا ہے اس کے آنے کی کہ فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ آ رہا ہے، اس کے ایک قدم پہ نیکی لکھ، دوسرے قدم پہ گناہ مٹاتا جا۔ یہ ہے نماز کی بات۔ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، ابھی بندہ مسجد میں نماز کے لیے آ رہا ہے، ایک قدم پر نیکی لکھی گئی، دوسرے پہ ایک گناہ معاف ہو گیا۔ اور جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمازی کی مدح و ثنا فرشتے کرتے ہیں، فرشتے اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ کسی میں کوئی کمال ہو تو کوئی فلاں تعریف کر رہا ہے، جس نے فلاں کی تعریف کر دی، یہ فلاں نے تعریف کر دی، استاد شگیت کی تعریف کرتے، کہتے ہیں یہ بڑا کوئی مقدر والا ہے جس کی استاد تعریف کر رہا ہے، جس کی شیخ تعریف کر رہا ہے۔ جناب والا فرشتے اللہ کی نوری مخلوق اس بندے کی مدح و ثنا کرتے ہیں جو رب کے حضور جھکنے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے اس کی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ نمازی کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں اور نمازی کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جو ترقی بندے کو نماز میں حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ مقامات کی بلندی، درجات کی بلندی جو بندے کو نماز میں حاصل ہوتی ہے وہ کسی عمل سے حاصل نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جو ارکان ہیں، احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعمال میں اپنے فرشتوں کو مصروف کر رکھا ہے۔ اللہ کے فرشتوں میں سے کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اور بعض اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ نماز کے ارکان ہیں۔ اگر اللہ کو نماز سے زیادہ کوئی محبوب عمل ہوتا تو فرشتوں کو اس عمل کو کرنے میں مصروف کرتا، لیکن اس نے قیام، رکوع، سجود، تحیات میں ان کو مصروف کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جس عبادت کے اندر، یہ جس عمل کے اندر ارکان پائے جاتے ہیں وہ عمل مجھے سارے اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ اس ملنگ کی آواز آپ سب سے پھر بھی اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نماز سے تمام اعمال میں سے زیادہ پیار ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، جب نماز والے عمل سے سب سے زیادہ پیار ہے تو جو یہ عمل کرنے والا ہے وہ رب کو کتنا پیارا ہوگا۔ نمازی کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نمازی کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ ایک دفعہ شیخ ابو سعید ابو الخیر کے مرید حجرے میں انہوں نے دیکھا، حجرے میں خود بھی تھے وہاں، انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے۔ وہ نور دیکھ کر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھ لیا، میں نے اپنے رب کو دیکھ لیا۔ یہ چلانے لگا وہ، تو شیخ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ تو کہاں اور رب کی ذات کہاں؟ رب کو تو کسی نبی نے نہیں دیکھا ہے،
صرف ہمارے آقا نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا ہے، تو تو رب کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اے میرے مرید اور اے میرے غلام، یہ تو نے رب کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ جو تو نے وضو کیا ہے یہ تیرے وضو کا نور ہے۔ وضو کے اعضاء چمکتے ہیں اور وضو کا نور ہے جو انہیں نظر آ رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے میں نے رب کو دیکھ لیا۔ شیخ نے کہا نہیں، تو نے رب کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ جو اللہ نے وضو کرنے سے تیرے چہرے پہ نور عطا کیا ہے تو انہیں اس نور کو دیکھا ہے۔ تو وضو کے نور کا یہ حال ہے۔ ابھی نماز نہیں پڑھی تو جب بندہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ پھر کیسا نور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن نمازی کی پیشانی پر ایک خاص نور ظاہر ہوگا، سجدے کے نشان 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ جو سجدے میں بندے کے اعضاء لگتے ہیں یہ اعضاء 14ویں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور اگر جہنم میں یہ چلا بھی گیا تو سجدے کی جگہوں کو جہنم کی آگ جلائے گی نہیں۔ یہ سجدے کے اعضاء کی فضیلت ہے اور اللہ کو یہ اتنے پیارے لگتے ہیں اعضاء۔ اگر اعمال کی برائی کی وجہ سے دیگر برے اعمال تھے، نمازیں بھی پڑھتا تھا لیکن برے اعمال بھی تھے، تو اگر یہ جہنم میں چلا بھی گیا ان اعمال کی وجہ سے تو جہنم کی آگ جو سجدے والے اعضاء ہیں ان کو نہیں جلائے گی۔ یہ نماز ہے جس کی فضیلتیں آپ سن رہے ہیں، اور نماز کی وجہ سے جو بندے کو کمالات ملتے ہیں۔ نبی پاک کو جو خوشی نماز میں ملتی وہ اور کسی عبادت میں نہیں ملتی تھی۔ اسی لیے آپ حضرت بلال سے فرماتے تھے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال مجھے نماز کے ذریعے راحت پہنچا۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں آیا ہے کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ فرض کی، جو ان کا وضو اچھی طرح کرتا ہے اور انہیں وقت پر ادا کرتا ہے، رکوع و سجود خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور پورے ارکان اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے نماز کے، انہیں وقت پر ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر یہ وعدہ کر دیا ہے کہ وہ اس بندے کو ضرور بخش دے گا۔ جو اس طرح نماز پڑھتا ہے وضو اچھے طریقے سے کیا، ارکان نماز کا خیال کرتے ہوئے نماز ادا کر رہا ہے، خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے، ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر وعدہ کر رکھا ہے اپنے ساتھ کہ اس کو ضرور بخش دے گا۔ اور حضور نے فرمایا جو اس طرح نماز ادا نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، وہ چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ جو بندہ وضو کرتا ہے، یہاں بات میں نے چھوڑی تھی کہ وضو کرتا ہے اور پھر وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اذان سنی ہے، اذان کے بعد اذان کا جواب بھی دیا ہے، اذان کے بعد حضور نے فرمایا مجھ پر درود بھیجے اور وسیلے کی دعا مانگے، اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ والی دعا جب بندہ پڑھتا ہے تو یہ وسیلے والی دعا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی ہے تو میں کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ اذان ابھی سنی ہے، اس کے بعد دعا پڑھی ہے، وضو کیا ہے، اب وضو کر کے اور وضو بھی سنیے کہ وضو پر جب بندہ وضو کرتا ہے، پہلے وضو ہے اور پھر وضو کرتا ہے، مثلا زور کی نماز پڑھی، جمعہ بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، وضو ہے، یہ وضو برقرار رہے،
عصر کا وقت ہو جائے، وضو ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ وضو کر لیتا ہوں. اب دوبارہ وضو کریں، وضو پر وضو کریں تو حضور فرماتے ہیں اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. وضو پر وضو کر رہے ہیں تو 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں. اور قیامت والے دن وضو والے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے. قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب جب وضو کر لیا بندہ مسجد کی طرف آ گیا. ویسے تو سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھنے چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، وہاں نماز پڑھتے رہنا چاہیے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ بندے کی نماز اپنے گھر کے اندر جو پڑھی گئی ہے اس سے بہتر کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کے. کہ فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھے اور باقی جو نماز ہے، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، وہ اپنے گھر میں پڑھے تو یہ بہترین نماز ہے. لیکن اگر اس میں سستی ہو جاتی ہو تو پھر بندہ مسجد میں ہی یہ نماز بھی ادا کرے. اب سنتیں پڑھنی ہیں، سنیے گا. سب سے پہلے قیامت کے دن کس بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ اعمال میں سے نماز کا سوال ہوگا. قیامت 50,000 سال کا دن اللہ تبارک و تعالی جلال میں ہولناکیاں ہوں گی، اندھیرا ہوگا، لیکن جو حضور کی امت کے نمازی ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. انہیں اللہ نے نور عطا کیا ہوگا اور ان کو نور کی بیٹریاں عطا کی ہوں گی. یہ ان کی روشنی میں چلتے چلتے اپنی منزل جنت میں پہنچ جائیں گے. کسی کو نہیں پتا چل رہا ہوگا کدھر جانا ہے. لیکن حضور کی امت جو ہے، جو نمازی ہیں، وضو کرنے والے ہیں، اعضائے وضو بھی چمک رہے ہوں گے، اعضائے سجدہ بھی چمک رہے ہوں گے اور ان کی روشنی میں یہ چلتا ہوا جنت کی طرف چلا جائے. وہاں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اب سنیے گا، جو لوگ سنتیں نہیں پڑھتے یا نوافل نہیں پڑھتے، بس فرض پڑھے اور پھر نکلنے کی یہ ان کے لیے بات ذکر کر رہا ہوں. اور جو پڑھتے ہیں وہ اس کی قدر و قیمت سمجھ لیں کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے نوافل اور سنتیں. قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی میزان پر ایسے بندوں کو لائے گا جن بندوں کے فرض پورے نہیں ہوں گے. فرض پورے نہیں ہوں گے. اعمال کا وزن ہوگا، فرشتوں اس کے فرائض کا وزن کرو. یا اللہ فرائض پورے نہیں ہیں، اب اللہ کا کرم ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا اب اس کے نوافل دیکھو. شریعت میں سنت اور نفل ایک ہی، نوافل ذکر کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے نوافل دیکھو، یعنی سنتیں اور نفل دیکھو ہیں. فرشتے عرض کریں گے یا اللہ ہیں. اللہ فرمائے گا اب دیکھو کمی پوری ہوتی ہے فرائض والی کہ نہیں. یہ کرم ہے کہ نہیں؟ یہ حضور کے صدقے میں ہے. فجر کے فرض 2 ہی ہیں. فجر کی رکعتیں اصل میں 2 ہی ہیں، 2 تو سنتیں ہیں. ظہر کے 4 ہی ہیں، عصر کے 4 ہی ہیں، باقی سنتیں اور نوافل ہیں. اسی طرح باقی نمازیں ہیں، ان کے فرائض اصل میں وہ 3 رکھتے، مغرب کے عشاء کے 4 فرض اور 4 رکھتے ہیں، باقی سنتیں اور نفل اور وتر ہیں. تو یہ نمازیں قیامت والے دن فرائض میں اگر کمی ہوئی تو نوافل کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کمی پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. فرشتے عرض کریں گے اگر تو کمی پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ پوری ہو گئی ہے. اللہ فرمائے گا اب اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو. قیامت والے دن نوافل کی قدر کا پتہ چلے گا کہ ان کی وجہ سے ہمارا کتنا کام بن گیا ہے. قیامت والے دن ایک ایک نیکی کے لیے بندہ پریشان ہوگا. تو یہ جو اعمال ہیں
اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنتوں کے حوالے سے کہ یہ جو سنتیں ہیں فجر کے اندر 2 ہیں، ظہر کے اندر 4 پہلے ہیں اور 2 فرضوں کے بعد ہیں اور ساتھ 2 نفل ہیں، عصر سے پہلے 4 ہیں، مغرب کے بعد 2 ہیں اور 2 ساتھ بولیے نفل ہیں، عشاء سے پہلے 4 ہیں اور عشاء کے بعد 2 ہیں، پھر وتر ہیں، نفل ہیں پہلے اور پھر وتر ہیں اور بعد میں 2 نفل ہیں۔ اب یہ جو رکعتیں ہیں ان میں سنتیں اور جو نفل ہیں 12 رکعتیں ایسی ہیں جو کہ سنتیں مؤکدہ ہیں۔ دن رات کے اندر 5 نمازوں میں جو سنتیں مؤکدہ ہم ادا کرتے ہیں وہ کتنی ہیں؟ کتنی ہیں بولیے؟ 12۔ 2 فجر میں حضور نے فرمایا فجر کی جو 2 سنتیں ہیں یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس ہر چیز سے بہتر ہے، اتنی قیمتی یہ 2 سنتیں ہیں۔ اور ظہر کی بلکہ حضور نے مطلقاً ایک جامع سا ارشاد فرمایا یہ جو 12 سنتیں ادا کرتا ہے، جو بندہ 12 سنتیں پابندی سے ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک عالی شان محل بنا دیتا ہے۔ ہر نماز کے ساتھ جو سنتیں مؤکدہ ہیں ان کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ فرائض کی تو الگ ہے، فرائض تو سبحان اللہ اس میں تو جو اجر ہے وہ اللہ نے جو دینا ہے وہ الگ ہے، یہ سنتوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ اذان کے بعد جب ہم مسجد میں آتے ہیں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سنتیں پڑھتے ہیں، اس لیے اسی ترتیب کو میں سامنے رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پہ رحمت فرماتا ہے۔ اب دیکھیے یہ 4 پہلے پڑھے بندہ اور 4 بعد میں پڑھتا ہے، تو سنتوں کی قدر کل قیامت کے دن پتہ چلے گی۔ تو فرائض اگر کم ہے تو اللہ تبارک و تعالی نوافل کے ذریعے سے وہ کبھی پوری فرمائے گا۔ اب بندہ مسجد میں آ گیا نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے میں سب سے پہلے بندہ کیا کرتا ہے؟ تکبیر کے بعد جماعت میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے۔ اب اللہ اکبر کہا اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہتا ہے بندہ۔ تکبیر تحریمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے بندے نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہر چیز جو پہلے مجھ پر حلال تھی وہ حرام ہو چکی ہے، میں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، اب بس اس بارگاہ میں حاضر ہوں جو سب سے بڑی ذات ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اسی لیے حضرت مولا علی شیر خدا جب نماز پڑھنا شروع کرتے تو آپ پر کب کبھی طاری ہو جاتی، لرزہ طاری ہوتا، اور لوگ پوچھتے کہ حضور یہ کیا بات ہے، نماز پڑھتے ہوئے یہ کیسی حالت ہو جاتی ہے؟ تو آپ فرماتے تمہیں پتہ نہیں ہے جو سب سے بڑی ذات ہے اس کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں۔ بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوں تو بندے کانپ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ ذات ہے جو بادشاہوں کو بادشاہی عطا کرنے والی ہے۔ تو فرمایا میں اس بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں اور اس بارگاہ کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں جو سب سے بڑی ذات ہے، اس لیے میں کانپ رہا ہوں، پتہ نہیں حاضری قبول ہو کہ نہ ہو، آگے سے کیسا سلوک ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین وہ جب نماز شروع کرتے، ابھی وضو کرتے تھے تو وضو کے بعد ان کا چہرہ سرد ہو جاتا تو لوگ پوچھتے تو وہ بھی یہی جواب دیتے تھے کہ میں ساری کائنات کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے مجھ پر یہ کیفیت آ گئی ہے۔ تو ہم نے اس طرح کی کیفیت بنانی، حضور نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، ایسے نماز پڑھو کہ رب کو دیکھ رہے ہو۔ جب بندہ بادشاہ کے سامنے ہے اور پتہ وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور خود بادشاہ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر کتنی توجہ سے بندہ کام کرے گا۔ تو یہ کیفیت
اپنے اندر لاؤ، اللہ اکبر کہہ کے اس طرح حضور فرماتے ہیں ایسے نماز پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، ہر معصیت اللہ سے تم بیگانے ہو گئے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور دیگر ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب آقا اذان ہوتی پہلے ہم سے باتیں کر رہے ہوتے اور ہمارے ساتھ گفتگو ہو رہی ہوتی، لیکن جیسے اذان ہوتی تو حضور ہم سے اس طرح بیگانے ہو جاتے جیسا کہ ہمیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نہیں، حضور نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ جب اذان آ گئی ہے اب ہر چیز سے تعلق ختم ہو گیا، اب صرف تعلق اس ذات سے ہے جس ذات کی عبادت کی خاطر ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اب تعلق اس سے ہے اور بس۔ حضور اس طرح بیگانے ہو جاتے ہمارے، ابھی کچھ کبھی ابھی باتیں، اذان شروع ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور ہم سے بیگانے ہو گئے، ہمیں جانتے ہی نہیں ہے، ایسی کیفیت ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح حضور فرماتے ہیں ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور فرمایا اور یہ تو کامل لوگوں کی بات ہے، یہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، لیکن یہ حضور نے ہمارے لیے آگے فرما دیا کہ اگر یہ کیفیت نہیں آ سکتی تو پھر کم از کم یہ تو ہو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بھی تصور ذہن میں ہوگا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بندہ کتنی توجہ کے ساتھ عبادت کرے گا۔ خیالات کا آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، انشاءاللہ ذکر کروں گا، لیکن خیالات میں گم ہو جانا اور پھر اس طرح کی کیفیت ہو جانا کہ نماز کا پتہ ہی نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ خیالات مومن کو آئیں گے نماز میں، لیکن خیالات میں گم نہیں ہو جانا، توجہ اپنے رب کی طرف رکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کا پابندی سے نماز پڑھنے والا مسلمان بنائے، آمین بجاہ